السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والی ایک لڑکی ہے۔ سوال بڑا اس نے کمال کیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بائبل بھی اللہ نے نازل کی ہے، قرآن پاک بھی اللہ نے نازل کیا ہے، تو فرق کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کا کیوں نہیں لیا؟ ناظرین، آئیے ہم وہ سوال بھی سنتے ہیں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ اس حوالہ سے کیا جواب دیا ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو بڑی کمال کی ہے، آپ مکمل سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، یہاں پہ یہ بھی ایک بات کرتا چلوں کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور سنتا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جب مومن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کا ایمان، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، پہلے ہم وہ سوال بھی سنتے ہیں اور ساتھ ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والہ سے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ who is the author of the Quran, who is the author of the Bible؟ قرآن کو کس نے لکھا، بائبل کو کس نے لکھا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی وحی اور کتابیں نازل کی، نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، وہ ہے توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ زبور وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو خدا نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم پہ نازل کی۔ اور قرآن خدا اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ یہ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نام سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، لیکن نام سے صرف 4 ہے۔ تو قرآن مجید کا آتھر از گاڈ، دا آتھر آف قرآن از گاڈ۔ اور اس کے اوپر میں تقریر کی تھی پہلے پیس کانفرنس میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، سب سے پہلا کانفرنس۔ تو اس قرآن کا لیکھک، آتھر خدا ہے، اللہ ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 4 آسمانی کتاب، 4 وحی کا ذکر آتا ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ جہاں تک کہ بائبل کا سوال ہے، بائبل جو ہے آج جو کرسچن لوگ پڑھتے ہیں، کرسچن سکالرز کے حساب سے اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس میں کنکاکشن ہے، فیبریکیشن ہے، انٹرپولیشن ہے۔ اسی لیے وہ انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا، وہ یہ بائبل نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ اس بائبل میں محفوظ ہے، لیکن پورے طور پہ یہ بائبل ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ اس میں ملاوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے کلمات ہو، اس کے اندر خدا کے کلمات کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کہا وہ بھی ہے، جو ہسٹورین نے کہا وہ بھی ہے۔ اس میں کتنی غلط چیز لکھی گئی ہے۔ اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں گے تو کئی ورسز، کئی چیپٹر، مجھے برا لگتا ہے کہنے کے لیے، پورنوگرافی میں شامل ہوں گے۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورنوگرافی کا پورشن خدا نے نازل کیا، اسی لیے بائبل محفوظ نہیں ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو وہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، انجیل، اسے ہم مانتے خدا کا کلام، لیکن یہ بائبل جو آج ان کے پاس ہے وہ خدا کا کلام نہیں، مکسچر ہے۔ لیکن کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا، اور ہم اسے کہتے فرقان، فرق حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لیے جو چیز بائبل میں لکھی ہے، جو قرآن سے ملتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن، وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اٹ از اے مکسچر۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی
تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا ہے، اور میری دعا ہے اللہ پاک اس کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اور ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حالانکہ اگر آپ صحف ابراہیم موسیٰ کے طاقت ایک علامہ مختار احمد شنقیطی رحمۃ اللہ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے اضواء البیان، اس کے اندر آپ دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے لکھا ہے کہ 104 کتابیں نازل ہوئی۔ کیا مطلب؟ باقی جو 100 تھے وہ صحیفے نازل ہوئے، یعنی 50 حضرت ادریس علیہ السلام پہ اور 10 حضرت آدم علیہ السلام پہ، یعنی صحیفے ڈال کر 104 بنتی ہیں۔ تو لیکن ان میں سے اللہ پاک نے ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن پاک، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ناظرین یہ جو قرآن پاک ہے، آپ اس دنیا کے اندر دیکھیں گے، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اگر نظر آئے گا نا، آپ کو وہ حافظ قرآن ہی نظر آئے گا۔ حالانکہ کتابیں تو اللہ نے نازل فرمائی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا۔ اس لیے تو قرآن پاک کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، آئے دن قرآن پاک کی گستاخی تو کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، قرآن پاک کی حفاظت کیسے؟ اب نبی پاک کے امتیوں کے اندر قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں۔ یہ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ جو قرآن کو جلا لیتے ہیں، کیا وہ مسلمانوں کے سینوں سے، حافظ قرآن کے سینے سے قرآن نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ تو اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔